میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک درود پاک ہے۔ جو کوئی درود پاک پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غم اور دکھ و پریشانی اس کے پاس رہ جائے؟ غموں کو دور کرتا ہے درود پاک، پریشانی دور کرتا ہے درود پاک، اللہ کی رضا دلاتا ہے درود پاک، جنت کے راستے پر چلاتا ہے درود پاک۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ بھی جو پڑھا جا رہا ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود ایک پورا درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود پورے کے پورا درود پاک ہے، اور یہ درود پاک ہے، اور ایک بار جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جن کو میں انہیں دنیا میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ کیا بات! کہاں؟ کوثر پر۔ کہاں؟ حوض کوثر پر۔ سبحان اللہ۔ ذرا یاد کریں پیارے اسلامی بھائیو، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، قیامت کا دن ہے، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غوطہ لگا رہا ہوگا نا۔ جس سے اللہ کی رحمت ہوگی وہ اللہ کے عرش کے سائے میں بھی ہوں گے، یعنی برا حال ہوگا، بھوک پیاس سے زبان سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہوگی، اور وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امت کو حوض کوثر کے جام بھر کر پلا رہے ہوں گے۔ کیسا خوش نصیب ہوگا کہ جسے حوض کوثر پر
حاضر ہو کر آقا کے دستے مبارک سے کوثر کا جام پینا نصیب ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کی یہ شان ہے کہ حوض کوثر کا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی یہ ایسا پانی ہے کہ جس نے ایک گھونٹ پی لیا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہ اتنا پیارا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے پیاسے امتیوں کو کوثر کے جام بھر بھر کر عطا فرما رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اِنَّا أعطيناك الكوثر إِنَّا أعطيناك الكوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ میں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی کیا بات ہے، اللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرماتے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی، پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا کی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مانگ تو یہ عطا کیا جائے گا، تو مانگ تو یہ عطا کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذات بابرکت پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لو، آقا آپ کی ذات بابرکت پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لو تو کیسا رہے گا؟ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ہاتھ میں ہر کوئی چیز ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کوئی چیز ہے، ان کے ہاتھ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعہ کی رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی وہ صفا کے گیت گاتے جائیں گے۔ الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو۔ جمعہ کے دن ایک روایت میں ہے کہ جس نے روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت اور اتنے جھوم کر پڑھو۔ چلو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ پھر دیکھو آپ کا درود پاک پڑھنا کیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ بندہ جہاں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ بندہ جہاں بھی ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ کے وصال شریف کے بعد بھی آپ تک درود پاک پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی؟ کیسے مسئلے کا حل آ رہا ہے؟ کیسے مسئلے کا حل آ رہا ہے؟ اور حل بھی زبان مصطفیٰ جو آقا نے فرمایا اس کے ذریعے حل آ رہا ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا آپ کے وصال شریف یعنی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ تک درود پاک پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی؟ فرمایا ہاں، بعد وصال بھی سنوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، یعنی ہمیشہ وہ صحیح اور سلامت رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، آپ میری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں مگر آپ تو زندہ ہیں۔
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے کیونکہ منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب، منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب، جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا ہے۔ پڑے خاک ہو جائے جل جانے وہی تو ملکی ہے ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے سنو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، آقا یہ ارشاد فرمائیے جو لوگ آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں اور یہاں موجود نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد آئیں گے، ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا محبت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کا درود میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، آؤ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم 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 مرقد میں بندوں کو تھپک کر مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
दुरूद पाक गुनाहों का कफारा है, दुरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शफात वाजिब हो जाती है, दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रिजा और रहमत लिख दी जाती है, अल्लाह ताला के गजब से अमान लिख दिया जाता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, अस्सलातो अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका अस्सलातो वस्सलाम। वो भी क्या वक्त होगा, वो भी क्या वक्त होगा जब मेरे आका कब्र में जलवा फरमाएंगे। हाय, किसी ने क्या खूब बात कही है, जान तो जाते ही जाएगी, जान तो जाते ही जाएगी, पर कियामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी पर कियामत ये है, यहां तो मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, यहां तो मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। किसी ने क्या खूब कहा है, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र में सरकार, कब्र में सरकार, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, कर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज़ से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। एक शख्स का ताल्लुक सोडीवाल से था, बयान करते कि मैं मक्का मुकर्रमा गया, वहां एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे पास खर्चा खत्म हो गया, कोई रुपया पैसा ना था, मैंने मजदूरी करने की कोशिश की कि कुछ रोजगार की सूरत हो जाए, लेकिन कोई काम ही ना मिला। 3 दिन गुजर गए। एक दिन मैं हरम शरीफ में बैठकर सुबह सुबह आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने में मसरूफ हो गया, उसी में मुझे नींद आ गई। तबीयत को संभली तो देखा कि मेरे पास एक आराबी, देहात के जो अरबी होते हैं आराबी, वो बैठे हुए थे और मुझे कह रहे थे कि मेरे सर में दर्द है, मुझे दम कर दो। मैंने दम किया, उसने मुझे 20 रियाल दिए और चला गया। इसके बाद वो हर पीर को आता और दम कराता और फिर वो मुझे 10 रियाल देकर चला जाता। उस वक्त मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आ गई कि फरमाया था कि दुरूद शरीफ पढ़ने से तमाम मुश्किलात खत्म हो जाती हैं। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिर
فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک بادشاہ بیمار ہو گیا, بیماری کی حالت میں 6 مہینے گزر گئے. اب علاج تو بہت کرایا مگر آرام نہیں ہو رہا تھا. بادشاہ کو پتا چلا کہ ہمارے یہاں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری ہوئی ہے. اس نے عرضی بھیجی کہ آپ تشریف لائیں, میں بیمار ہوں. اب تشریف لائے اور ارشاد فرمایا فکر نہ کر, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہی تیری صحت اور آرام نصیب ہو جائے گا. آپ نے یہ کہا اور درود پاک پڑھ کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا, اسی وہ تندرست ہو گیا کہ یہ ساری برکت درود پاک اس کو نصیب ہو گئی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, درود پاک کے کتنے فضائل, کتنے واقعات, کتنی برکتیں ہیں. بندہ بیان کرتا چلا جائے, کرتا چلا جائے, کرتا چلا جائے, مگر اس کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی برکتیں. آج پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج سے جو درود پاک کی کثرت شروع کریں گے, اللہ نے چاہا تو زندگی بھر اس کو باقی رکھیں گے. اب ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. دل بہت کرتا ہے, بعض اوقات ذہن بھی بن جاتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود پاک کی کثرت نہیں ہو پاتی؟ ایک تو دل کی سختی, دل کی سختی, دل کی کالک, گناہوں کی عادت. یہ تو ہے نا, مطلب کہ آقا کا نام جو ہے نا, یہ تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے نا. کیا شعر ہے؟ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا, آقا کا نام جب لب پر آ جاتا ہے, لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کے ہم ہے جا بے تاب, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں, ہاں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. تو نام کی ایسی برکت ہے کہ جو ان کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے, اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. کتنا میٹھا نام ہے نا, کتنا میٹھا نام ہے, کتنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کتنا میٹھا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کتنا پیارا نام ہے. اللہ اللہ اللہ. بس خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد,
اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں، اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں۔ اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں نا تو میرے ایک دل کے ایک ٹکڑے پر اللہ کا نام ہوگا اور میرے دل کے ایک ٹکڑے پر پیارے محبوب کا نام ہوگا۔ اگر قلب اپنا تو پارا کروں، تمنا کیا ہے؟ میں واپسی کہ اللہ ہم سب کی یہ تمنا کر دے، گیت گا تمنا کرو تمہیں واپسی تک تیرے گیت گا یا رسول اللہ، تمہیں واپسی تک تیرے گیت گاؤ، محمد ممجد پکارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں۔ اللہ کرے کہ ہم بس مرتے دم تک آقا کے گیت گاتے رہیں، آقا کا نام لیتے رہیں، آقا 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 پکارتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں اور پیارے رب کریم کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھیں، آقا پر درود پاک اپنی زبان پہ جاری، مگر کیا کریں، دل میلا ہو گیا ہے، گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر میں بتاؤں ہمیں فضول بولنے کی عادت ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ اگر صرف جیسے کہ جمعرات گزری نا، آپ جمعرات کا جائزہ لے لیں، اب یہ بھی تو یاد نہیں رہتا کہ کتنا غلط، اتنا غلط کرتے کہ یاد نہیں رہتا کہاں کا کیا غلط کیا، کوئی ایک خط غلطی ہو تو آدمی کو یاد بھی رہے، یہاں تو صبح سے شام تک غلطیاں کرتے ہیں تو یاد بھی نہیں رہتی کتنی غلطیاں کی، ورنہ یقین مانے اگر تھوڑا سا غور کرے نا تو بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جن میں اگر ہم بات نہ کرتے، کوئی وہ کام نہ کرتے، یہ نہ کرتے، وہ نہ کرتے، اور اس وقت بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، درود پاک پڑھتے تو نہ جانے کہاں کے کہاں نکل گئے ہوتے۔ یار آپ سوچو، ایک بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے، الحمدللہ کہنے والے کے لیے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے، اللہ اکبر کہنے والے کے لیے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کی نیت سے کہیں، کیا کہیں؟ اللہ کے ذکر کی نیت سے کہ اللہ پاک ہے، کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھے انشاءاللہ 12 درخت جنت میں دیکھنے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں گے، اس سے تو حسن ظن رکھنا واجب ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو جنت میں انشاءاللہ جب درخت لگے گے تو جنت اپنے درخت لگے گے تو جنت میں دیکھنے جائیں گے، اور خوشخبری سناؤ، جو ایک بار جنت میں جائے گا نا پھر اسے جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے چاہا، وہ چاہے گا تو جنت ملے گی، اور اپنی رحمت سے جنت دے گا، اپنے کرم سے جنت دے گا۔ اور پھر وہ شعر یاد آ رہا ہے نا، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ملے گی،
محلے میں جگہ ان کے ملی کاش ہو. ایسی جگہ جنت میں مل جائے جہاں سے سرکار کی بھی زیارت ہوتی رہے، صحابہ کرام کی بھی زیارت ہوتی رہے. کیا وہ بس ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو ستمکارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو یا رسول اللہ لبیک، میرے آقا لبیک، میرے مولا لبیک، میرے ملجا لبیک، جاؤ یا شفیع المذنبین لبیک، تمہارے رحمت للعالمین لبیک. ساتھ درد و دکھ کی سے کہوں پیارے شفیع آس تم ہو وکیل مجرماں تم ہو. کاش ہمارے دل کی گندگی، ہمارے دل کی کالک، ہمارے دل کی سختی دور ہو جائے اور ہم کثرت کے ساتھ اللہ کریم کا ذکر، اس کے پیارے حبیب پر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. کاش ہماری فضول گوئی کی عادت نکل جائے، گناہوں بری گفتگو کی عادت نکل جائے. ایک کاش ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، ورد زبان رہے. فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، نہیں مالو منال دو. سوزے بلال بس میری جھولی ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. دنیا کہ سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دل سے نکال دو. ہم اپنا یا شہ مجھے بہرے بلال دو. کاش ایسا غم رسول، عشق رسول نصیب ہو جائے. زبان آقا کے درود پاک سے تر رہے، آنکھیں آقا کو یاد کر کر، مدینے کو یاد کر کر روتی رہے. غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کاش
بس آج اللہ کرے کہ ہم ایسے نیک اور ستھرے ہو جائیں، ہمارا دل پاک صاف ہو جائے اور واقعی سچی توبہ نصیب ہو جائے، زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، زبان پر درود پاک جاری رہے، سوچ پاکیزہ ہو جائے، ہماری زبان پاکیزہ ہو جائے، ہمارا دل پاکیزہ ہو جائے، میٹھے 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 شہد سے میٹھے آقا کا صدقہ زبان میٹھی ہو جائے، کردار میٹھا ہو جائے، بس کاش کاش ہم اچھے بچے اللہ بولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دینا، بولا ہمیں بخشے ہوئے بندوں میں شامل کر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر اور ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ